تو اس تھیوری نے کیا کیا، دیکھنے میں بڑی بیوٹیفل تھیوری تھی کہ مکمل نظام اور کمپلیٹ سسٹم، لیکن اس کے اندر انہیرنٹلی آ گیا سنگھرش واد، انہیرنٹلی آ گیا ٹکراؤ، اور پھر دنیا دو طبقوں میں بٹ گئی. یعنی ایک رولر ایک رولڈ. جو رول تھے وہ آرگنائز ہو کر کے رولر سے لڑنے لگے. یہ سارے مسلم کنٹریز میں ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پچھلے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے انسانیت کو دو میں بانٹا ہو، رولر اور رولڈ، اور دونوں پرپیچول ٹکراؤ میں آ جائیں، جس طرح سے کہا تھا زرتشت نے. تو یہ پولیٹیکل انٹرپریشن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس لیے میں اس کو دجالی انٹرپریشن مانتا ہوں. کیونکہ رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ ہیٹ اور وائلنس، انٹالرنس. دیکھنے میں بہت بیوٹیفل آئیڈیالوجی ہے کہ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام ایک کمپلیٹ آرڈر ہے، بہت بیوٹیفل معلوم ہوتا ہے کہنے میں، لیکن جب پریکٹیکل سینس میں دیکھیں اس کو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ نکلتا ہے نگیٹو رزلٹ نگیٹو نکلتا ہے. یعنی انسان بٹتے ہیں، رولر الگ رولڈ الگ، اور پھر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تشدد، وائلنس، انٹالرنس. تو دجالی تھاٹ یا دجالی آئیڈیالوجی کی بیسٹ پہچان کیا ہے؟ بیسٹ پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کو دو میں بانٹے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، دجال ایک آنکھ کا ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے، ایک کی سائڈ لے گا اور اس کو دوسرے سے ٹکرائے گا. وہ یہ مطلب ہے اس کا. یہی سیکولر فیلڈ میں ہوا. مارکس نے سائڈ لیا ان لوگوں کی جن کو اپنے طور پر کہا کہ ایکسپلائٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ ایکسپلائٹڈ لوگ تھے، لیکن مارکس نے جو بانٹا انسان کو، ایک ایکسپلائٹڈ ایک ایکسپلائٹر، تو ایکسپلائٹڈ کی سائڈ لیا اس نے، ان کو ٹکرایا ایکسپلائٹر سے اپنی سمجھ کے مطابق. اور پھر وہ ٹکراؤ پیدا ہوا کہ 25 ملین انسان کمسٹ امپائر میں مار ڈالے گئے. 25 ملین انسان اس ٹکراؤ کے نتیجے میں. روسو کے نظریے میں وہ دیکھیے رولر اور رولڈ کا بٹوارا تھا. کنگ رول کرتے ہیں اور دوسرے لوگ رولڈ ہیں. اب ان دونوں میں ٹکراؤ کیا، آج تک وہ ٹکراؤ ختم نہیں ہوا. ڈیموکریسی کیا ہوا؟ ڈیموکریسی کے نام پر کیا آیا؟ انارکی آئی. ڈیموکریسی کے نام پر انارکی آئی کیونکہ ٹکراؤ آیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں جنڈر ایکولیٹی، کتنا بیوٹیفل ورڈ ہے یہ، کتنا بیوٹیفل ورڈ ہے جنڈر ایکولیٹی. لیکن آپ دیکھیں عورت مرد میں ٹکراؤ آ گیا. جنڈر ایکولیٹی کا ورڈ بہت بیوٹیفل لگتا ہے کہنے میں، لیکن آپ پریکٹیکل سینس میں دیکھیے ساری دنیا میں عورت اور مرد کا جھگڑا. یہ شادی ہوتی ہے لو میرج کے طور پر، اور اگلے دن جھگڑا شروع ہو جاتا ہے آپس میں، کیونکہ وہ اپنے رائٹ مانگتے ہیں، وہ اپنا رائٹ مانگتے ہیں. تو جتنے بھی اس زمانے میں آئیڈیالوجی نکالی لوگوں نے، وہ سب ٹکراؤ والی آئیڈیالوجی تھی. انسان کو دو ٹکڑوں میں بانٹا انہوں نے. ایکولیٹی، اس زمانے جتنے تھنکر تھے سب آبسس تھے ایکولیٹی کانسیپٹ سے. ایکولیٹی، سوشل ایکولیٹی، اکنامک ایکولیٹی، جنڈر ایکولیٹی، ہر طرف ایکولیٹی ایکولیٹی ایکولیٹی. لیکن آپ دیکھیے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا ٹکراؤ. کیوں؟ خدا نے یا نیچر نے پیدا ہی نہیں کیا ہے ایکول، پیدا کیا ان ایکول. تو پریکٹیکل سینس میں دنیا میں ان ایکولیٹی ہے. دو بھائیوں میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، عورت مرد میں ڈفرینس ہوتا ہے، سماج میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے زبردستی چاہا کہ ایکول بنائے، زبردستی. تو کیا ہوا؟ ٹکراؤ ہے. تو جن کو کہ یعنی کچھ لوگوں کو یہ احساس دلایا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ فیلنگ بھری کہ تم سپیریئر، تم انفیریئر بنا دیے گئے ہو. کچھ لوگوں کو بتایا کہ وہ سپیریئر بنا دیے گئے. تو بلیک اینڈ وائٹ کا ٹکراؤ، عورت مرد کا ٹکراؤ،
لیبر اور اس کا کیپٹلسٹ کا ٹکراؤ، ہر جگہ یہی ہوا. تو یہ ساری آئیڈیالوجیز جو انسان کو دو حصے میں بانٹیں، تو وہ اس کا حدیث میں جو آیا ہے کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا. ایک آنکھ والا مانے سوسائٹی کے ایک سیکشن کو فیور کرے گا وہ، یعنی ون سائڈڈ تھنکنگ اس کی ہوگی. اس کی جو آئیڈیالوجی ہوگی ایک کو فیور کرے گی اور دوسرے کو برا بتائے گی. یہ ہوا اس زمانے میں. جتنے بھی آئیڈیالوجی اٹھی اس زمانے میں آپ دیکھیے، سب میں یہ ہوا کہ ایک کو لے کر دوسرے سے ٹکرانا، اس کو ایک کی فیور کرنا اور دوسرے کو غلط بتانا. یہ تھا دجالی تہذیب. تو اس کے مقابلے میں جو مہدی کا رول ہے وہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا، دجال کے دجالی کو ایکسپوز کرنا، دجال کے فتنے کو ایکسپوز کرنا. تو اس کو ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کا رزلٹ نگیٹو نکلتا تھا، اس کو بیوٹیفائی کیا اس نے. اور سارے انسان ہے کیا ہوئے؟ ٹکراؤ کے بعد کیا ہے؟ فرسٹریشن. آج کل کیا ہے؟ ایک غلط گول دے دیا. جیسے کہ آپ دیکھیں پلیٹو کو لیجئے، پلیٹو نے گول دیا کیا؟ آئیڈیل اسٹیٹ. بٹسن نے کیا گول دیا؟ آئیڈیل سوسائٹی. روسو نے کیا گول دیا؟ آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم. یہ گول ہی غلط تھا کیونکہ وہ اچیویبل نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ جب نیچر خود لوگوں کو ایکول نہیں بنا رہی ہے تو آپ کیسے لائیں گے؟ جب کوئی بھی چیز خدا نے آئیڈیل نہیں بنائی دنیا میں، اور آئیڈیل ورلڈ کو رکھ دیا خدا نے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. دیکھیے آئیڈیل ورلڈ خدا نے رکھ دیا ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. اب پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ کہتے ہیں کہ میں آئیڈیل ورلڈ بناؤں گا، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم، آئیڈیل گورنمنٹ. تو سینکڑوں سال تک انسان اسی کے لیے کوشش کرتا رہا، سینکڑوں سال تک، لیکن وہ ملا نہیں. کیوں؟ وہ سمپلی اچیویبل ہی نہیں تھا. وہ اچیویبل نہیں تھا. وہ تو کیا ہوا؟ فرسٹریشن، نیگیٹو تھنکنگ، ہیٹ. تو عملاً کیا ہوا کہ ہزاروں سال کا یہ ریکارڈ ہے. انسان کے مائنڈ کو یہ دیا ٹارگیٹ کہ آئیڈیل ورلڈ بنانا ہے، آئیڈیل ورلڈ بنانا. اور آئیڈیل ورلڈ بن نہیں سکتا تھا. کیوں تھا؟ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا یہ دنیا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں، میں ان کو دجال کہوں گا. کیوں؟ انہوں نے ایک ایسی آئیڈیالوجی دی جس کا رزلٹ تھا فرسٹریشن، اس کا رزلٹ تھا نیگیٹو تھاٹ، اس کا رزلٹ تھا وائلنس، جس کا رزلٹ تھا یعنی آئیڈیالوجیکل سوسائڈ. تو اس کو جو ایکسپوز کرے گا وہ مہدی ہے. جو دجالی یعنی جو اس طرح کے جو ایول کو بیوٹیفائی کرے گا وہ دجال ہے، اور جو اس کو ایکسپوز کرے گا وہ مہدی ہے. تو یہ دو کریکٹر، یہ دو رول جو ہیں بتائے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے.